أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ اپنا عہد ہر مرتبہ توڑتے رہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یہ سورہ انفال کی 56 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ قوموں کے عروج و زوال کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ کس طریقے سے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کو اسی صورت میں بدلتے اور چھینتے اور واپس لیتے ہیں جبکہ وہ خود انسان اس کی ناقدری کرے اور اس کے حالات کو بدل ڈالے، اپنے اعمال سے یہ ثابت کر دے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ امن و امان، خوشحالی، عزت و اقتدار، مال و دولت، اولاد، انسان کا خود اپنا وجود اور اس کی صلاحیتیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس کی سرکشی کی بنا پر ان نعمتوں کو چھین لینا چاہتے ہیں تو پھر اس پر خوف و ہراس طاری کرتے ہیں۔ کبھی تو وہ آپس میں لڑنے مرنے لگتے ہیں اور کبھی اس پر جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں اور کبھی کوئی وبائیں ان کے اوپر آ جاتی ہے، معاشی خوشحالی تنگی میں بدل جاتی ہے، حادثات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عزت و اقتدار کا معاملہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ذلت و شکست، غلامی اور دوسری قوموں کی دست نگر ہونے جیسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب حالات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے لوگوں کو نوازتے ہیں، لیکن وہ مسلسل ان کی ناقدری کرتے ہیں اور اپنے حالات بدلنا نہیں چاہتے۔ اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں اور خراب سے خراب حالات پیدا کرتے جاتے ہیں اور اپنی نااہلی کا ثبوت دیتے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف افراد کو بلکہ قوموں کو، حکومتوں کو سزا دیتے ہیں۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ذلیل و خوار کرتے ہیں لوگوں کو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہہ دیجئے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اے جہاؤں کے مالک، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے بادشاہی دینا اور آپ ہی لوگوں سے سلطنت چھین لیتے ہیں اور آپ ہی لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں۔ یہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، لیکن نعمتیں دینے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، کہ کم از کم نعمتیں ملتے وقت جن حالات میں تھا، جیسی حالت میں تھا، اسی حالت میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں اس عہد و معاہدات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں جو یہود کے جو قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، انہوں نے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی مدینے میں، اور وہ ظالم قبیلے اور جماعتیں تھیں جو بظاہر دعوت تو یہ کرتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، صلح کا معاہدہ انہوں نے کیا، لیکن پیٹھ پیچھے سے خنجر بھونکتے، آستین کا سانپ بن گئے تھے، مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے، سازشیں کرتے اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے تھے۔ یہ ان کے کام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے اور اسلام کی ترقی ہوتے گئی تو وہ لوگ اس سے مروب تو ہوئے، لیکن اسلام دشمنی ایسی دل میں بسی ہوئی تھی، ضد اور ہردرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، وہ اس طریقے سے کہ مدینہ میں جو پہلے سے مشرک قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، جس کو انصار کہا گیا ہے، ان کے درمیان صدیوں سے اختلافات، لڑائی جھگڑے اور جنگیں چل رہی تھیں،
ان کی وطنی اور قومی عصبیت کو ختم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں بھائی چارہ قائم فرمایا اور ان کے اختلافات کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد جو مہاجر حضرات تھے جو مکے سے مدینہ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کی جو ہے بھائی چاری کروائی، بھائی بھائی بنایا، ان کے ساتھ ان کو ملا کر ان کے ساتھ معاہدات کیے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر یہودیوں کا تھا کہ یہودی کے کچھ قبیلے آباد مدینے میں بھی تھے اور مدینے کے اطراف میں بھی تھے، ان کے ساتھ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے۔ یہ معاہدات میں جو ہے بہت سی باتیں اور دفعات لکھے گئے، اس میں اہم دفعات یہ تھے کہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ سب اس معاہدے کی پابندی کریں گے، چاہے وہ اوس اور خزرج کے قبائل ہوں یا یہود کے مختلف قبائل ہوں، اور ان کے باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے اور ان کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ یہ سب سے پہلا جز تھا اس معاہدے کا۔ اور دوسرا اہم جز اس معاہدے میں یہ تھا کہ یہ تمام لوگ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ کبھی کوئی دشمن مدینے پر حملہ آور ہو تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور دشمن کفار قریش ہو یا کوئی اور ہو، ان کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ معاہدہ طے پایا۔ لیکن اس کے باوجود یہود کی قبائل جن کا تذکرہ آیا ہے، بنو نذیر و بنو قریظہ وغیرہ، انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش کے ساتھ جو ہے ہمدردی کی اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اس جنگ میں کفار کو اسلحہ سربراہ کیا اور ان کا دیگر سامان ان کو دیا۔ لیکن جب پاسا پلٹ گیا غزوہ بدر میں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی اور کفار ذلیل و خوار و رسوا ہوئے، تو فوراً پلٹ کر آئے، دربار نبوت میں آ کر جو ہے کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے، یہ عہد شکنی ہم کو معاف کر دیجیے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ اس لیے آ کر معافی مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حلم اور برداشت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدے کی پھر سے تجدید کر دی۔ حالانکہ انہوں نے زبردست عہد شکنی کی تھی، دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی، اس کے باوجود معاف فرما لیا۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شروع میں شکست ہوئی ہے اور نقصانات سے دوچار ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر ان کی ہمتیں اور بڑھنے لگی۔ اس کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، جس کا نام تھا یہودیوں کا، وہ خود مکہ گیا، جا کر کفار مکہ کو جو ہے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم سب مل کر، ساری جماعتیں مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کرو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ غزوہ احزاب پیش آیا، اس کے بعد اس میں ساری کی ساری عرب کی مختلف قبائل مسلمانوں کے خلاف ایک بار کی جڑ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جو ہے واپس لوٹے، نامراد، مایوس ہو کر۔ تو وہ ان کی دوسری عہد شکنی تھی، اس میں بھی انہوں نے ایسا ہی عہد کرنے کے بعد، تجدید کروانے کے بعد بھی مسلمانوں سے عہد شکنی کی تھی۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے لا دی، جیسا کہ ابو جہل مارا گیا، اسی طریقے سے کعب بن اشرف بھی مارا گیا، اور پھر ان قبائل کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی۔ تو اس میں انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس سے تم نے معاہدہ کیا ہے، وہ اپنا عہد ہر مرتبہ توڑتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو خوف ہے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ایسے لوگوں کو اگر تم لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے قدم اکھڑ جائیں اور وہ سبق لیں۔ یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے کوئی شخص یا گروہ دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ جائے اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، تو پھر ان کو دردناک سزا دینا،
اسے بلا تعمل قتل کر دینا تاکہ آگے کے لوگوں کو عبرت ہو جائے، اور وہ تمام لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے سہارے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان کی اب خیر نہیں ہے، ان کو جان بچا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اور اس سے ان قبائل کے اوپر بھی اثر پڑے، کفار قریش اور دیگر قبائل جو ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی بات سوچ رہے ہیں، ان کے خلاف آنے کی بات سوچ رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے اور کوئی مسلمانوں کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ ایسی سخت اور عبرتناک سزائیں ان کو دینا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نامہ دیا گیا ہے ان بد عہدوں کے بارے میں، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ عہد توڑنے والے لوگ ہیں، بار بار عہد توڑتے ہیں، کہ جب ہاتھ آ جائے تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں بلکہ ان کو قتل کرنا اور ان کو عبرتناک سزائیں دینا تاکہ آگے کے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ لعلہم یذکرون فرمایا اس کے بعد کہ وہ سبق لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتے، نہ ہی اپنا غصہ اتارنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کو سبق دینا چاہ رہے ہیں، ان کو نصیحت ہے اس بات میں، اور ان کو مہلت دی جا رہی ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر انجام بہت خراب ہوگا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تمہیں کسی قوم کی سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد سیدھے طریقے پر ان کے آگے پھینک دو، اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں وہ قانون بتایا گیا ہے جو صلح اور جنگ کا قانون ہے۔ عہد اور صلح کی اہمیت کو واضح فرمایا اس میں کہ کسی قوم کے ساتھ تمہارا اگر معاہدہ ہو اور تم کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ وہ معاہدے کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ان کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہو جائے تو معاہدہ صاف الفاظ میں توڑنے سے پہلے ان پر حملہ آور نہیں ہونا، بلکہ ان کو موقع دینا اور پھر ان کو بتا دینا، جتلا دینا ظاہری طور پر کہ ہم کو اس بات کی اطلاع مل گئی ہے کہ تم خیانت کر رہے ہو ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے، اور ہم تمہارے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں آگے۔ اس معاہدے کی سیدھے ان کے منہ پر مار دینا اور کہہ دینا پہلے کہ اب یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے اور آئندہ ہم اور تم برابر ہیں، تم جو چاہے کرو ہم جو چاہے کریں گے، یہ بات جو ہے ان کو بتا دینا چاہیے۔ اس طرح جب تمہاری طرف سے معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان ہو جائے تو تم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو، لیکن معاہدہ ختم ہونے سے پہلے کوئی کارروائی تم دشمن کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ تمہیں کچھ اس کی بھنک پڑ رہی ہو اور تمہیں ان کے طرز عمل سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہو، تو بھی معاہدہ ختم ہونے سے پہلے تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کارروائی کرنے کی جو ہے اور مزید کوئی اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں، بلکہ جو ہے پہلے معاہدے کے خلاف ان کو کہہ دینا چاہیے کہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے تمہاری بدعہدی کی وجہ سے، اور ہم تمہارے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس قوم کے لیے تیاری کرنا اس قوم کے خلاف اور پھر کارروائی کرنا یہ جائز ہے۔ یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جب معاہدہ قوم سے عہد کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو، جس سے معاہدہ کیا گیا تھا اس سے صرف اندیشہ ہو اور یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں شاید، لیکن اگر معاہد قوم کھلے بندوں عہد کی خلاف ورزی کر بیٹھتی ہے، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے کیا تھا، بالکل واضح طور پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہیں لوگوں کی مدد کی تھی، تو اس وقت وہ معاہدہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت۔ جب کھلے عام اگر جو ہے معاہدہ کرنے والی جو قوم ہے وہ جو ہے اس قسم کی حرکت کرتی ہے تو پھر اس میں اعلان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ معاہدہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ جو ہے خود بخود ٹوٹ گیا اور کسی رسمی اعلان کی اس میں ضرورت باقی نہیں بچتی۔ واضح رہے کہ یہ معاہدہ سے مراد جنگ نہ کرنا اور صلح کا معاہدہ ہے۔ موجودہ زمانے کی تجارتی اور ثقافتی اور دیگر معاملات اور معاہدات ان کو ختم اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ صرف آپ کو یہ خیال ہو گیا ہو یا ان کے طرز عمل سے ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر ان کا احترام تو کرنا پڑے گا۔ دیگر معاہدات وہ جنگ اور صلح کے متعلق جو معاہدات نہیں ہوں گے ان کا احترام اپنے اپنے دائرے میں کرنا ہوگا، اور پورے طور پر جو ہے دونوں فریق بیٹھ کر اس کو مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ فوراً بغیر کسی اطلاع کے جو ہے وہ معاہدے کو توڑ دینا۔ دیگر معاہدات اس طریقے سے نہیں توڑے جا سکتے
بلکہ ان کا احترام بہت ضروری ہے، لیکن جنگ کی صورت میں ایسے معاہدے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، وہ کسی قوم کے خلاف جنگی کارروائی کرنے میں مانے نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، وہ ہمارے قابو سے ہرگز باہر نہیں جا سکتے۔ اس میں ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے جو غزوہ بدر میں جو کافر جو شریک نہیں ہوئے تھے یا شریک ہو کر بچ گئے تھے اور بچ کر بھاگ نکلے تھے، تو ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ گئے ہیں اور بچ گئے ہیں، ہماری گرفت سے باہر ہو گئے ہیں۔ غزوہ بدر کفار کے لیے ایک عذاب الہی کی شکل تھی، عذاب الہی سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو موقع دیا گیا ہے، ان کو مہلت مل گئی ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے مجرم گنہگار کہ میں جرم کرتا جاؤں گا اور میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہتے ہیں تو ایک قدم اس کا آگے سرک نہیں سکتا، اس کو تو ڈھیل دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں لیکن ان کی پکڑ نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وقت نہیں آیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اللہ تعالیٰ نے جو 9ویں پارے میں یہ بات بتائی سورہ اعراف میں کہ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم بتدریج آہستہ 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 ان کی پکڑتے جاتے ہیں، لیکن اس کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پکڑے جا رہے ہیں، وہ نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی گرفت ہو رہی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں اور میری پکڑ زبردست اور مضبوط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، آپ دیکھتے ہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، لوگوں کو ڈھیل چلتی رہتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عاجز کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ہم بچ گئے ہیں، ہم بچ کر نکل گئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بچ کر نہیں نکل سکتے، تم اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو۔ جو جب وہ چاہیں گے تم اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں سرکا سکو گے اور تمہیں فوراً پکڑ لیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ تم کو جو مہلت ملی ہے تم اس سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ دندناتے ہوئے پھرنے کی کوشش کرو، نہ کہ پھر وہی مجرمانہ سرگرمیاں شروع کر دو۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے اور نصیحت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اب بچ گئے ہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔